انا انزلنا التوراۃ، یقیناً ہم نے نازل فرمائی تھی تورات، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، یحکم بہا النبیون، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء، الذین اسلموا، جو کہ سب فرما بردار تھے اللہ کے، للذین ہادوا، اور وہ فیصلے کرتے تھے یہودیوں کے لیے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام یہودیوں کے تمام فیصلے شریعت موسوی کے مطابق کرتے تھے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کے معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، والربانیون والاحبار، اور درویش اور علماء، یعنی ان کے ہاں اللہ والے صوفیاء اور علماء اور فقہاء بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ وہ کتاب اللہ کے نگران بنائے گئے تھے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، فلا تخشوا الناس واخشونی، تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہ کرو، یعنی اللہ کا طے کردہ قانون اب موجود ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند، اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ یعنی پہلے ایک پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ انبیاء کرام بھی کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اس وقت کی کتاب تورات تھی، اسی طرح سے جو علماء تھے، جو صوفیاء تھے، جو فقہاء تھے، وہ بھی اس وقت کی کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ تو اب آگے فرما دیا کہ اب کتاب اللہ کا کسٹوڈین ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائیں کہ یہ دو کام تو انسانوں کو کرنے ہی نہیں چاہیے۔ پہلی بات، جس کو بھی اللہ نے اپنی کتاب دی اس کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ نے کتاب دی اس کو لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں فیصلے کرنے چاہیے، بلکہ فیصلہ صرف اور صرف کتاب اللہ کے مطابق ہوگا، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، یعنی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس تورات میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے میں جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے میں ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور اسی طرح زخموں کا بدلہ بھی برابر ہوگا، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، پھر جو کوئی اس کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یعنی کسی نے ایک شخص کا کان کاٹ دیا، اب وہ جواباً اس کا کان کاٹنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اگر وہ قصاص نہیں لیتا اور معاف کر دیتا ہے تو اسے اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجرم کو جب معاف کر دیا جائے گا تو اس کے ذمے سے وہ گناہ دھل جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب دیکھیے، ایک قانون ہے اللہ کا اور ایک قانون ہے انسانوں کا، پھر انسانوں کے بھی مختلف قوانین ہیں، ایک رومن لا ہے، ایک پاکستانی قانون ہے، ایک رواج پہ مبنی قانون ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کس قانون کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، کیا اللہ کے قانون کے مطابق یا اپنے کچھ بنائے ہوئے قوانین کے مطابق۔ اگر انسان اللہ کے قانون کو ترجیح دیتا ہے، اپنے قانون کو ثانوی درجے پہ رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بالادستی چاہتا ہے، اللہ کے احکامات کی بالادستی چاہتا ہے۔
اگر ایک انسان اللہ کے قوانین کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ اپنے قوانین کو ترجیح دے رہا ہے، اپنے قوانین کے مطابق ہی فیصلے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بالادستی چاہتا ہے، وہ انسانیت کی بالادستی چاہتا ہے، اس نے خدا کو پیچھے کر دیا۔ اور یہ طرز عمل جو ہے یہ مشرکانہ طرز عمل ہوگا احکامات کے پہلو میں۔ ایک ظاہری طور پر ایک آدمی اللہ کو تو مانتا ہے، عقیدے کے طور پہ تو مانتا ہے، لیکن عمل میں خدا نظر نہیں آ رہا، خدا کے احکامات نظر نہیں آ رہے، تو پھر اس کو ان احکامات کے بارے میں، اس طرز عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔